آپ کے سامنے دوسرا ترقی کے لیے جو ہمیں فنڈ ملا تھا اس کی شفاف طریقہ کار ٹرانسپیرنسی کے تحت ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے 116, 115 اور 118 کو. اس کے 249 کے انڈر میں آتا ہے اور اس میں میجر جو حصہ ہے وہ ہم پانی کو دے رہے ہیں. اور میری تنظیم کے تحت میرے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ امجد آفریدی صاحب یہاں موجود ہیں اور میرے ٹاؤن کے پریزیڈنٹ یہاں موجود ہیں, فوکل پرسن ایڈوکیٹ حسنین صاحب یہاں موجود ہیں, اور میری ساری ٹیم جو تنظیمی طور پہ جس کے ڈسپلن کا میں پابند ہوں وہ ساری یہاں موجود ہے اور دن رات اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. موسٹ امپورٹنٹلی یہ کہ آج کی بھی آپ لوگوں نے ساری راشن کی تقسیم دیکھ لی ہے کہ ہمیں راشن کی تقسیم ہم کر اس طرح رہے ہیں کہ ہمیں جو ہماری تنظیم ہے وہ وہاں سے یوسیز کے طور پہ ہمیں نام دیتی ہے, آئی ڈی کارڈ کے تحت نام آتے ہیں ہمارے پاس, جو مستحق ہیں جتنوں کو ہم پہنچا سکتے ہیں ان کو پہنچا رہے ہیں. چھوٹی موٹی بدمزگی رہتی ہے وہ ہر جگہ پہ رہتی ہے اور اس کے تحت ہم ویریفائی کرتے ہیں اور ویریفائی کر کے ان کے پاس رات کو ایس او پیز کے تحت ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی عزت کے نفس کا بھی خیال رکھا جائے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں, گاڑی کے نیچے آ رہے ہیں. اور ہم سندھ گورنمنٹ والا کام تو کر نہیں رہے کہ راتوں رات راشن دے دیتے ہیں اور فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے, اللہ کو پتہ ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے. ہم نے تو ان کی محتاجی میں ہم چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم رات کو بانٹ دیتے ہیں 3 لاکھ لوگوں کو راشن, وہ 855 ارب روپے ہیلتھ میں خرچ کر دیتے ہیں, وہ بھی رات کو کرتے ہیں اندھیرے کے اندر, وہ بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا. مشہوری تو ان کو پسند ہی نہیں ہے. اور جو پلین کریش کے اوپر انہوں نے ایک گھٹیا تعصبی سیاست کرنے کی کوشش کی, یہاں پوری قوم غم میں موجود ہے کہ اتنا بڑا سانحہ پاکستان کا ہوا, وہ بھی عید کے دوران رمضان کے اندر. اور ایک سی ایس ایم جو آرگنائزیشن ہے جو پی ایف پاکستان ایئر فورس کے ماتحت یا ان کی کنٹرول یا ان کی سپرویژن اور مانیٹرنگ کے اندر ایک تفتیش کرتی ہے, جن کے پاس ہی ایک لیبارٹری موجود ہے, اس پہ کرٹیسزم پی آئی اے کے چیئرمین کو اچھا کام کرنے, ایمانداری سے کام کر کے آڈٹ رپورٹس پہلی دفعہ 3 سال کی پرائم منسٹر صاحب کے احکامات کے بعد پہلی دفعہ آڈٹ رپورٹ آئی جس میں اب پی آئی اے پروفٹ میں جا رہی ہے. تو ان کا ریزگنیشن مانگ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں مسترد کر رہے ہیں, صبح اٹھتے ہیں 1:30-2 بجے ان کی صبح ہوتی ہے, پھر ان کو ایک خواب آتا ہے, وہ پہلے اپنی جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں جو صوبے کا تباہی ہوئی ہے, اس کے بعد پھر کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اوپر. اب ان کو کوئی نہیں ملا تو اب انہوں نے پی آئی اے کے چیئرمین کا, کیونکہ پی آئی اے میں اندر جتنے لوگوں کی بھرتیاں کی گئی ہیں سیاسی طور پہ جس کی وجہ سے اربوں روپے سے بیٹھ گیا ہے, تو اب وہ چیئرمین کے پیچھے پڑ گئے. ہم ان کا کوئی لے آتے ہیں جیسے وزیر اور مشیر بیٹھائے ہوئے ہیں, ویسا ہم ایک پی آئی اے کا چیئرمین دے دیتے ہیں پی آئی اے کی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. تو جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے, کوئی جہاز کی لائٹیں وائٹیں بلب جل رہے ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے مونجو داڑوں کا حال دکھا دیں گے اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحقیقات جو ہو رہی ہیں وہ انکوائری ایک شفاف طریقے سے ہو رہی ہے, اور یہ پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے رپورٹ کو پبلک کرنے کا کہا ہے. 6 مہینے کا ٹائم لائن ہوتا ہے, 1 مہینے کے اندر انیشل رپورٹس کی ہدایت دے دی گئی ہیں, وہ ویب سائٹ پہ چڑھا دی جائیں گی, جس کے اندر اگر اس کے اندر کوئی کسی انسانی کوتاہی ہوئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا. یہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ بہت زیادہ جانوں کا ضیاع ہوا ہے. اور میری سندھ گورنمنٹ سے پھر آپ کے توسط سے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوائقین ہیں جن کے گھروں میں ویسے ہی ایک ماتم کا سما ہے, ایک سوگ کا سما ہے, ان کے پیاروں کا نقصان ہوا ہے, ان کی نااہلی اور انکمپٹنسی آج کے دن تک کئی لوائقین ہیں جن کو ان کی پیاروں کی ڈیڈ باڈیز نہیں پہنچائی گی, وہ تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں, ان کو دفن نہیں کر پا رہے ہیں, ان کو صبر نہیں آ رہا. کئی مائیں ہیں دعائیاں دے رہی ہیں, کئی والد ہیں, کوئی بھائی ہیں, کوئی بیٹے ہیں. مطلب ایک عجیب کیوس مچایا ہوا ہے. بھائی ڈی این اے ٹیسٹ آپ کرائیں, ڈی این اے ٹیسٹ کرا کر آپ ان کے حوالے کریں. وہ آپ سے بجائے گورنمنٹ سے کوئی مدد مانگیں, وہ تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے بیچارے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دفنانے کے لیے ہمارے لوائقین کی شناخت کر کے ہمیں باڈی دے دی جائے. کوئی لوگ پوری پاکستان سے ٹیکسیوں میں آئے ہوئے ہیں, بسوں میں آئے ہوئے ہیں, یہاں خوار ہو رہے ہیں, ان کی سنوائی نہیں ہے. ایک سے ایک بڑا چیمپئن یہاں ہے, پریس کانفرنس کرنے 1:30 بجے جو ان کی صبح ہوتی ہے سائیں سرکار کی, تو وہ آ جاتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تماشا بند کریں, وہاں جا کے کھڑے ہو کے لوگوں کی شناخت کروا کے, خدا کا واسطہ ہے اتنا ٹائم گزر گیا, ان کو ان کی باڈیز دیں. وہ تو آپ سے کوئی چیز مانگ ہی نہیں رہے, نہ وہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں, نہ وہ آپ سے انشورنس کی بات ڈیمانڈ ابھی کر رہے ہیں جو کہ ان کو ملے گا, نہ وہ اور کوئی چیز. وہ کہہ رہے ہیں ہماری تفتیش کر دیں اور ہماری ڈیڈ باڈیز دے دیں تاکہ ہمیں سکون اور صبر تو آ جائے. آپ کیوں آئے لینے پہ تلے ہوئے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس چیز کا. باقی میں آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کرٹیسزم تو ہم کرتے رہتے ہیں, آپ کے آگے سارے فیلیئرز ہیں, آپ کی کیمرے کی آنکھ بتا رہی ہے آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے.
جو ہم سے ہو پا رہا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. سرکاری طور پہ جو ہمیں کرنا ہے وہ بھی کر رہے ہیں ہم، اور بغیر تعصب کے ہر کام کر رہے ہیں. یہاں ہمارا راشن پیپلز پارٹی کے پاس بھی جا رہا ہے، MQM کے پاس بھی جا رہا ہے، ANP کے پاس بھی جا رہا ہے، اور دیگر جماعت اسلامی کے پاس بھی جا رہا ہے، اور دیگر جماعتوں کے پاس بھی جا رہا ہے، اور PTI کے لوگوں کے پاس جا رہا ہے. ہمارے پاس ہم انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے کام کریں، ہم کرتے رہیں گے. ہمیں روز پریس کانفرنس کے اندر آپ لوگوں سے توسط سے وہ سنتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ جو ہیں ان کی جلدی صبح ہوتی ہے، وہ 4 بجے اٹھ کے ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں، ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے ہمارے کمیٹی کو مسترد کیا، ہم ان کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں. ہم ان کو دھکا دے دے کے ایک وفاق کی پارٹی کو ہم صوبے تک لائیں، ابھی گلی گوچے تک کھڑا کر دیں گے. ہم ان کی طرز سیاست کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کی طریقہ کار کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کی ڈیمانڈز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کی گھٹیا سیاست کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم اس سانے کے اندر جو چیزیں کہہ رہے ہیں ان کی ہر بات کو کمپلیٹلی بائی فار ریجیکٹ کرتے ہیں. اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ سیاست کرنی ہے تو اپنی پرفارمنس پہ سیاست کرو. 12 سال کا 15 سال کا جو حساب ہے صوبے کا اپنے لوگوں کو دینا ہے. یہ تو وائرس ابھی آ گیا ہے تو آپ نے نئی کہانی شروع کر دی ہے. شوگر مافیا کے پیچھے ہم جاتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ اپنی پریس کانفرنس شروع کر دیتے. ہم کسی کا گریبان نہیں چھوڑیں گے، نہ اپنے کا نہ پرائے گا. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، سب سکون سے سمجھ لیں اس بات کو. وہ اس کے لیے ہمیں وزارت دینی پڑے، صدارت دینی پڑے، اپنا اقتدار دینا پڑے، وزارت عظمیٰ دینا پڑے، جس نعرے پہ ہم آئے تھے احتساب کے نعرے پر، وہ ہم لیں گے. اور میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تو ویریفائی کرا دیں، کیونکہ ویسے تو صوبے کا جو حال ہے وہ جو گندم 7 ارب روپے کی 5 ارب کی چرا لی ہے، اس کا حساب دے دیں. کم سے کم وہ آٹا تو لوگوں کو واپس کر دیں، اور جو ایکسپائرڈ مال دیا ہے جو 3 لاکھ. قائد کراچی میں وفاقی وزیر فیصل وافدہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. اس پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ طیارہ حادثے پر صوبائی حکومت نے تعصب کی سیاست کی ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں جو PIA کا حال ہوا وہ سب کو معلوم ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے 1 ماہ میں طیارہ حادثے کی رپورٹ مکمل کرنے کو کہا ہے. آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کراچی میں وفاقی وزیر برائے آبی امور فیصل وافدہ طیارہ حادثے پر صوبائی حکومت کے تعصب کا ذکر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو PIA کا حال ہوا وہ سب کو معلوم ہے. تھے باہر سے انٹرنیشنلی، ان کو جو باقیات ہیں پارٹس اور چیزوں کی سمیت بلیک باکس ہے، وہ فوری طور پر ان کو دے دیا گیا ہے کہ اس کی ویریفیکیشن، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے جلد از جلد سامنے لائیں. 1 مہینے کا حکم جاری ہو چکا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، پبلک کی جائے، ویب سائٹس پہ ہوگا. جنید جمشید مرحوم صاحب کی کریش کی بھی جو پینڈنگ ہے اس کو بھی کہا گیا ختم کریں. آڈٹ جو رجسٹ کر رہی تھی ساری گورنمنٹس پرانی، وہ آڈٹ ہو گیا ہے. اس بار اللہ کا شکر ہے کہ PIA پروفٹ میں آیا ہے، اور اس میں کوئی ہیومن ایرر ہوا، کوئی مینجمنٹ کا ایرر ہوا، کوئی ایسا ایرر اگر نظر آیا اس میں کسی قسم کے لیول کا آدمی ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی اپوائنٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، کتنا ہی طاقتور آدمی ہو، اسے کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا، پرووائڈڈ اس رپورٹ کے آنے کا انتظار کریں اور ایک گھٹیا طرز سیاست کو بند کریں. آبی وسائل فیصل وافدہ کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ طیارہ حادثے پر صوبائی حکومت نے تعصب کی سیاست کی ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ 1 ماہ میں حادثے کی رپورٹ مکمل کی جائے اور اس کے بعد اس کو پبلک کیا جائے. خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی اور ظلم و تشدد جاری ہے. بھارتی فوجیوں نے آج ضلع کولگام میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے وارپورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا. آخری اطلاعات تک علاقے میں بھارتی فوج کا آپریشن جاری تھا. دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بھارت کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کے لیے خواتین کی بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. چپیاں میں 2 خواتین کی بے حرمتی اور قتل کے المناک واقعے کے 11 برس مکمل ہونے پر کشمیر میڈیا سروس کے تحقیقاتی شعبے کی جاری کردہ تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں خواتین بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی بدترین شکار ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی فوجیوں نے جنوری 1989 سے اب تک 11,200 خواتین کی بے حرمتی کی ہے. اور اب خبرنامے میں آپ کو کورونا کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں گے. آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 66,457 ہو گئی ہے. وائرس سے 1,395 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ اب تک 24,131 مکمل صحتیاب ہوئے ہیں.
اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر سے کرونا وائرس کے 2429 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 78 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2192 ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,34,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور اب تک 3,66,000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد میں سے 26,61,000 سے زیادہ افراد صحتیاب ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ یہاں مصدقہ متاثرین کی تعداد 17 لاکھ سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں برازیل دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں مصدقہ کیسز کی تعداد 4,66,000 سے زیادہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف عالمی ادارہ صحت سے تعلقات ختم کر رہے ہیں بلکہ امریکہ کی جانب سے ادارے کے لیے مختص فنڈز کا رخ بھی صحت سے متعلق دیگر عالمی خیراتی اداروں کی جانب موڑ دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے چین پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ چین کا عالمی ادارہ صحت پر مکمل کنٹرول ہے۔ ایک بار پھر سے رخ کریں گے قومی خبروں کا۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی اور اس کے ساتھ سماجی صورتحال سمیت پنجاب اسمبلی کے آئندہ بجٹ اجلاس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کرونا وبا کے باعث طرز زندگی بدل گیا ہے اور معمولات زندگی میں تبدیلی وقت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجی طرز عمل میں تبدیلی کے لیے نئے قوانین متعارف کرانا ہوں گے اور اس ضمن میں پنجاب حکومت امتناعی وبا آرڈیننس متعارف کرا چکی ہے، جس کا مقصد وبا کے دوران حکومتی اقدامات پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ ناظرین، رواں ماہ کے بعد کرونا وائرس سے متعلق نئی حکمت عملی کے لیے سفارشات کا جائزہ لینے کے حوالے سے صوبائی وزیر راجہ بشارت ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال